بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 21 مئی 2020 اور دن ہے جمعرات کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ مجھے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کے رمضان بھی اچھے گزر رہے ہوں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں مین ہیڈ لائنز کی طرف۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے مین ہیڈ لائن ہے مکہ کے ہوٹل میں قتل، ملزم پکڑا گیا۔ دوسری ہیڈ لائن ہے سعودی عرب میں کوڑوں کی سزا باضابطہ طور پر ختم۔ تیسری ہیڈ لائن ہے ریاض میں کورونا کے سب سے زیادہ نئے مریض۔ چوتھی اور آخری مین ہیڈ لائن ہے ناظرین، جمعے کو عید کا چاند دیکھنے کی اپیل۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تفصیل میں جانے سے پہلے جو حضرات نئے آئے ہیں میرے چینل پر، ان سے گزارش ہے کہ بیل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی خبر سے آپ رہیں باخبر اور خبروں کو آخر تک سنیں۔ مکہ کے ہوٹل میں قتل، ملزم پکڑا گیا۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے منگل کی صبح ایک ہوٹل میں ہونے والے قتل کا معاملہ حل کر لیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ العزیزیہ محلے میں واقع ایک ہوٹل میں استقبالیہ افسر نے پولیس کو اطلاع دی کہ ہوٹل کے کمرے میں ایک شخص مردہ پایا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورس کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ہوٹل کے کمرے میں لاش پڑی ہوئی تھی، اس پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ کمرے کے باہر کچرے کے ڈبے میں دھارا دار آلہ بھی پڑا ہوا تھا۔ پولیس نے ہوٹل میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے پتہ لگایا کہ ایک شخص واردات سے قبل لفٹ سے نکلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ اس نے مقتول کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فوٹیج کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم مقامی شہری ہے۔ تفتیش کرنے پر اس نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری اہم خبر کی طرف۔ سعودی عرب میں کوڑوں کی سزا باضابطہ طور پر ختم۔ سعودی عرب میں مجرموں کو تعزیر میں باضابطہ طور پر کوڑے مارنے کی سزا ختم کر دی گئی ہے۔ اب اس سزا کے بدلے قید اور جرمانے کی سزا کا حکم دیا جائے گا۔ سعودی گزٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت عدل نے ٹویٹر پر ایک بیان میں بتایا کہ اب کوڑوں کے متبادل کے طور پر جیل یا جرمانے یا دونوں سزا دی جائیں گی۔ عدالتیں مقدمات کی سماعت کریں گی، ان کا جائزہ لیں گی اور ہر مقدمے کا اس کی نوعیت کے اعتبار سے فیصلہ کریں گی۔ سعودی عرب کے وزیر انصاف اور سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین ولید السمعانی نے تمام عدالتوں کو اس ضمن میں ایک سرکولر جاری کر دیا ہے۔ اس میں انہیں عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ عدالتوں کو تعزیر کے طور پر اب کوڑے مارنے کی سزا دینے کے بجائے قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں۔ دیر اثنا انسانی حقوق کمیشن کے صدر ڈاکٹر عود العود نے وزیر انصاف کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت انصاف کی جانب سے مجرموں کو کوڑے مارے جانے کے خاتمے پر عمل درآمد کا یہ اعلان خوش آئند ہے۔ عدالت عظمیٰ کے جنرل کمیشن نے عدالتوں کے لیے رہنما اصولوں پر مبنی ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا، جس میں انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ عدالتیں مختلف تعزیری جرائم کے مرتکب افراد کو اب کوڑے مارنے کے بجائے صرف جرمانہ عائد کر سکتی ہیں یا قید کی سزا سنا سکتی ہیں یا بیک وقت یہ دونوں سزائیں سنا سکتی ہیں۔ یہ اقدام سعودی عرب میں انسانی حقوق کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ کمیشن کے مطابق اس عدالتی اصلاح سے سعودی عرب میں مقیم شہریوں اور غیر ملکیوں کی زندگیوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ سعودی انسانی حقوق کمیشن کا کہنا تھا کہ مملکت میں ایک عرصے سے اس بات پر اتفاق رائے پایا جا رہا تھا کہ کوڑوں کی سزا موجودہ صورتحال سے مطابقت نہیں رکھتی۔ بہت سے مقدمات میں تو جج صاحبان خود ہی قانون کی تشریح کرتے ہوئے ملزموں کو کوڑے مارنے کی سزا سنا رہے تھے۔ واضح ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز نے گزشتہ ماہ ایک فرمان کے ذریعے 18 سال سے کم عمری میں سنگین جرائم کے مرتکب افراد کو سنائی گئی سزائے موت کو بھی ختم کر کے اسے قید کی سزا میں بدلنے کا حکم دے دیا تھا۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کمیشن کے صدر ڈاکٹر عواد العود نے اس شاہی فرمان کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کسی فرد نے نوعمری میں کسی سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا اور اس کو سزائے موت سنائی گئی تھی تو اب اس سزا پر عمل درآمد نہیں ہوگا، اس کے بجائے اس کو 10 سال تک کی قید سنائی جائے گی۔ اسلامی تعاون تنظیم
OIC से वाबस्ता इंसानी हकूक़ के एक ग्रुप ने सऊदी अरब में मुख्तलिफ जुराइम पर कोड़ों और नौउम्रों को संगीन जुराइम पर सुनाई गई सजाए मौत के खात्मे के फैसले का खैर मकदम किया था। नाजरीन, अब तीसरी मेन खबर की तरफ चलते हैं कि रियाद में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मरीज। सऊदी अरब में बुध को कोरोना के रिकॉर्ड 2691 मरीजों की तस्दीक हुई है। सबीक वेबसाइट और अल अरबिया के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अबद अल आली ने बताया कि मुमलिकत में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 62,545 हो गई है। नए मरीजों में से 40 सऊदी शहरी जबकि 60% गैर मुल्की हैं। पिछले 26 घंटे के दौरान मजीद 1844 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि अब तक 33,478 मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक ज़ेर इलाज मरीजों में से 10 वफात पा चुके हैं। मरने वालों की तादाद 339 हो गई है। मुमलिकत में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस 28,728 हैं, जिसमें से 276 इंतहाई निगहदाश्त में हैं। सऊदी अरब में कोरोना टेस्टिंग की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 18,000 से ज़ायद नए टेस्ट किए गए हैं। मुतासरीन की तादाद में इजाफे के साथ सेहतयाब होने वालों की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद व शुमार के मुताबिक बुध को सबसे ज़्यादा 815 नए मरीज़ रियाद में सामने आए हैं। इसके बाद जद्दा में 311, मक्का 306, मदीना 236, दमाम 197, हफूफ 140, अलदरिया 86, खतीफ 71, ताइफ 63, तबूक 49, जहरान 34, अलखबर 42 और खमीस मुशीत में 12 नए केसेस का पता चला है। नाजरीन, अब हम चलते हैं अपनी आखिरी और अहम खबर की तरफ। जुम्मे को ईद का चांद देखने की अपील। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने ईद का चांद जुम्मे को देखने की अपील की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी करते हुए बताया कि तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में जुम्मा ब मुताबिक 29 रमज़ान मुबारक ईद का चांद देखने की कोशिश की जाए। खुसूसी आलात की मदद से जिसको भी चांद नजर आ जाए वो अपनी गवाही करीबी अदालत में रिकॉर्ड करवा ले। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजनों में रोयत हलाल कमेटियों और चांद देखने का शौक रखने वाले अफराद से अपील की है कि मुसलमानों के मफाद आमा के लिए ईद का चांद देखने का एहतमाम करें। नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए अहम और ख़ास खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में ख़ास खबरों के साथ। जाने से पहले मैं दरख्वास्त करूंगा उन नाजरीन से जो मेरी खबरें पूरी सुनते हैं, काइंडली कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ